بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے طلاق کا جو طریقہ بتایا ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے اور اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سہولت ہے۔ اسلام نے زوجین کے حقوق اور فرائض تفصیل سے بیان کیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، لیکن عین ممکن ہے کہ دونوں میں فکری اور مزاجی ہم آہنگی نہ پائی جائے۔ اس صورت میں دونوں گھٹ گھٹ کر جئیں۔ اس سے بہتر اسلام اسے قرار دیتا ہے کہ دونوں الگ ہو جائیں اور دوسرا نکاح کر کے خوشگوار زندگی گزاریں۔ طلاق ایک فطری ضرورت ہے، اس وجہ سے جن مذاہب میں طلاق کا طریقہ نہیں تھا وہ بھی اسے اپنے آئلی قوانین میں شامل کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ علیحدگی کا یہ حق اسلام نے مرد کو بھی دیا ہے اور عورت کو بھی۔ عورت کے حق علیحدگی کو خلا اور مرد کے حق علیحدگی کو طلاق کہتے ہیں۔ اگر مرد عورت کو اپنی ازدواجی زندگی سے علیحدہ کرنے کا تہیہ کر لے تو اسلام بہتر قرار دیتا ہے کہ مرد صرف ایک طلاق دے، وہ بھی عورت کی پاکی کی حالت میں جبکہ اس نے جنسی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ 3 مہینے عورت شوہر کے گھر ہی میں رہے تاکہ دونوں کو اپنے رویوں پر غور کرنے کا خوب موقع مل سکے۔ اگر دونوں پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، 3 مہینہ ختم ہونے سے پہلے شوہر رجوع کر لے، نہ رہنا چاہیں تو 3 مہینہ پورا ہو جانے پر دونوں آزاد ہیں۔ آئندہ تھوڑے یا زیادہ عرصہ کے بعد دونوں کا ارادہ پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے کا ہو جائے تو اسلام اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، وہ اجازت دیتا ہے کہ دونوں کی مرضی سے نئے مہر کے ساتھ ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اسلام یہ سہولت 2 مرتبہ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے کہ طلاق بچوں کا کھیل نہیں کہ مرد جب چاہے طلاق دے کر عورت کو علیحدہ کر دے پھر جب چاہے اسے اپنے نکاح میں لے آئے، بلکہ یہ ایک بہت سنجیدہ اور انتہائی غور و خوض کے بعد انجام دیا جانے والا عمل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مرد اگر تیسری مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ یہ قانون اصلاً عورت کو آزادی دیتا ہے کہ وہ اس مرد کے علاوہ جو اسے 3 طلاق دے چکا ہے دوسرے جس مرد سے چاہے نکاح کر لے۔ اگر مطلقہ عورت نے 3 طلاق مل جانے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر لیا، بعد میں اس مرد کا انتقال ہو گیا یا مزاجی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے اس مرد نے بھی طلاق دے دی تو اسلام اس عورت کو حق دیتا ہے کہ وہ چاہے تو اپنا نیا نکاح کر سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ قانون بنایا جا سکتا تھا کہ عورت کسی بھی مرد سے نکاح کر لے مگر وہ اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، لیکن یہ اسلام کی رحمت ہے کہ اس نے عورت اور اس کے پہلے شوہر دونوں کو اس کی اجازت دی کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اثر نو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس حکم کی صراحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 230۔ کہ پھر اگر اس نے تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو
اور وہ اسے طلاق دے دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات پر جو انسانی فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہیں عمل کیا جائے تو عمل کرنے والے بھی راحت محسوس کریں گے اور دوسرے انسانوں تک بھی اسلام کی تعلیمات صحیح طریقے سے پہنچیں گی۔ لیکن پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان ان پر عمل نہیں کرتے اور من مانی طریقے اختیار کرتے ہیں، چنانچہ خود دشواری کا سامنا کرتے ہیں اور اسلام کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اسلام نے وقت ضرورت صرف ایک طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ طلاق دے کر رجوع کرنے کا موقع وہ 2 بار فراہم کرتا ہے، لیکن نادان مسلمان غصے میں آپے سے باہر ہو کر ایک سانس میں 3 طلاق دے دیتا ہے۔ پھر جب غصے کا نشہ ہرن ہو جاتا ہے تو اسے اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ منصوبہ بند طریقے سے کسی مرد سے اپنی مطلقہ بیوی کا نکاح کرا دے، پھر ایک رات کے لیے اس کے پاس بھیج کر اگلی صبح طلاق دلوا دے تاکہ دوبارہ اس کے لیے اس عورت سے نکاح حلال ہو جائے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے شوہر کی وفات یا اس سے طلاق پانے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کی صورت اتفاقیہ پائی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ شاذ و نادر ہی وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلے شوہر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مطلقہ کا نکاح کسی دوسرے مرد سے کرا دے پھر اس سے طلاق دلوانے کی کوشش کرے۔ یہ طریقہ منصوبہ بند طریقے پر اختیار کرنا اسلامی شریعت کے ساتھ کھلواڑ اور مذاق ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے کے بعد اس طریقے سے دوبارہ اس کا نکاح کرائے، اور اس شخص پر بھی آپ کی لعنت ہے جو اس گھناؤنے عمل میں شریک ہو اور بناوٹی نکاح کر کے عورت کو طلاق دے دے تاکہ سابق شوہر سے اس کا نکاح حلال ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ۔ یہ ترمذی اور نسائی میں حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر لعنت کی ہے اور کروانے والے پر بھی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو المحلل لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، سنن ابن ماجہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جو نکاح کرنے کے بعد طلاق دے کر پہلے شوہر کے لیے عورت کا نکاح حلال کر دے۔ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر بھی۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منصوبہ بند حلالہ اسلامی شریعت میں قابل نفرت عمل اور سراسر حرام ہے۔ اس عمل میں شریک ہونے والوں پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اگر مسلم سماج میں کسی درجے میں اس کا رواج ہے تو اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ مسلم سماجی مصلحین کو اس کی روک تھام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے کسی بھی حال میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔